الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال دو چار مرتبہ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، معزز علماء اکرام، اج دی تقریباً 20ویں یا 21ویں محفل پا کے جڑی اسی الحمدللہ سالانہ ذکر شہدائے کرب و بلا دی بارگاہ وچ حاضری لوانے ہاں۔ تقریباً جامعہ نو بنیا 26 سال ہو گئے نے۔ 6-7 سال تو بعد اسی یہ پہلے چھوٹی محفل ہوندی سی، پھر آستہ آستہ بڑی، جس طرح لوگ جان دے نے پہلے چھوٹا جا کمرہ سی، پھر بڑا ہوندا گیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے جوڑیاں دا صدقہ برکتاں عطا فرمائیاں، اور ماشاءاللہ محترم میں ویسے تو پتہ ہے ایڈا خوش آمدی نہیں، لیکن ایک بنیادی گل کرن لگا۔ چٹھا صاحب نے یہ سانو جگہ اللہ دی رضا واسطے مسجد اور مدرسے نو پیش کیتی۔ اللہ پاک انہاں دا جڑا اپنا انہاں نے سانو عطا کیتی، اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے۔ چھوٹا جا جامعہ سی، آستہ آستہ بڑا ہوندا گیا۔ اسی طرح چھوٹی جی ایک محفل پاک ہوندی سی، آہستہ آہستہ بڑی ہوندی گئی، اور یہ ساڑیاں سالانہ 2 محفلاں ہوندیاں نے۔ ہون تے ویسے اساں 4 کر دتیاں نے، جڑیاں سالانہ پرانیاں محفلاں نے وہ ساڑیاں تقریباً 2 ہی نے۔ ایک ذکر شہداء 9 محرم اور ایک 12 ربیع الاول فجر دی نماز تو بعد ساڈا یہ محفل پاک جڑی ہے اس تو بعد اسی جلوس لے کے نکلنے ہاں، اور اپنے رستاں تے ہوندا ہویا واپس آ کے تے اسی الحمدللہ بیٹھ کے پھر جو لنگر مصطفیٰ ہے اسے پیش کرنے عوام الناس نو۔ دعا ہے کہ مالک حسن و ادا ساڈی اس کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے میرے واسطے اور تواڈے واسطے بخشش دا سبب بنائے۔ کردہ تے کرنی بھی میں کوئی نہیں، بس 1-2 گلاں عرض کرنیاں نے۔ تے جڑے ساڈے علماء کرام تشریف لے آئے نے، حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران نقشبندی صاحب چھپ کے بیٹھے نے، سامنے آؤ۔ دلاور صاحب بھی آئے نے، ماشاءاللہ انہوں نے آواز بھی کیتا ہے۔ آؤ غلام مصطفیٰ صاحب تسی بھی اگے آؤ۔ جتنے علماء کرام نے سارے ایک سٹیج تے آؤ، سٹیج تواڈے واسطے بنایا، تسی باشو سائڈاں تے بہ گئے ہوئے گل چنگی نہیں۔ قاری صاحب آؤ، اوے آ جاؤ جی، آؤ جی، ایتھے آؤ، ماشاءاللہ آ جاؤ اب سب آ جاؤ۔ شاہ صاحب نے آنا ہے تو ذرا تشریف فرما لیں۔ علامہ عمران صاحب بھی، علامہ غلام مصطفیٰ صاحب بھی، علامہ دلاور صاحب، آبا زید صاحب اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی مہربانی فرمائی اور وہ بھی تشریف لے آئے، اور دیگر احباب دور دراز تو آئے۔ اللہ پاک تواڈا دن دگنا رات چگنی تواڈی زندگی وچ، علم وچ، عمل وچ، مال وچ، اولاد وچ برکتاں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، چونکہ جڑے دوست ساڈے یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے گروپ وچ شامل نے، انہاں نوں تے بخوبی پتہ ہے کہ ساڈی ہر مہینے درود پاک دی ایک چھوٹی جی نشست ہوندی ہے، محفل پاک ہوندی ہے۔ او دے وچ دوست احباب درود و سلام پڑھ کے گروپ وچ سینڈ کردے نے، کچھ زبانی کلامی، تے ماشاءاللہ انہاں وچوں صف اول تے جڑے جا رہے نے وہ ساڈے ریٹائر پولیس والے لوگ آندے نے، پولیس والے اج تے اج ایتھے صف اول تے پولیس والے اگے جا رہے نے۔ ماشاءاللہ ساڈے چاچا محمد احمد علی صاحب اے ہر مہینے اللہ پاک مزید برکتاں عطا فرمائے 1.5 لاکھ درود پاک پڑھدے نے ہر مہینے۔ اور اس تو بعد بھائی آصف صاحب نے ماشاءاللہ
مطلب کشمیر نگر تو آئے نے، یہ بھی ماشاءاللہ گائے بگائے سینڈ کرتے رہتے ہیں، اور دیگر احباب بھی کرتے ہیں، اور اس گروپ دے وچ شامل سارے ہونا چاہیے تے او دے وچ بارگاہ رسالت مآب دے اندر درود و سلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ اسی حضور دی وجہ تو ہی سب کچھ، ہاں اگر حضور نہیں تے اسی کچھ بھی نہیں، کیونکہ جن نے محمد رسول اللہ پڑھیا ہے نا وہی حلقہ اسلام میں داخل ہویا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھیا ہے تے حلقہ اسلام دے اندر داخل ہویا، ساری زندگی ایک لکھ تے کھڑا ہو کے بھی بندہ لا الہ دی رٹا لگاندہ رہے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ پڑھے گا تے تاں اسلام میں داخل ہوئے گا۔ اس واسطے اسی سارے جو کچھ ہاں حضور دی وجہ تو ہاں تے سانو چاہیے کہ اسی ہر روز بارگاہ رسالت مآب دے اندر درود و سلام پڑھیے۔ تسی آپ ضربہ تقسیمہ دے کے یہ کر سکتے ہو کہ 1.5 لاکھ ایک مہینے پڑھ دینے، روزانہ دا کنا پڑھ دے ہونگے۔ اس واسطے یہ جوان طبقے نو بھی چاہیے، جنہ دیاں قبریں لتاں نے انہاں نو بھی چاہیے، جڑے جوانی اچ نے انہاں نو بھی چاہیے، کیونکہ موت دا کوئی وقت متعین نہیں کہ فلاں ٹائم تے آوے گی تے فلاں ٹائم تو فلاں نو مہلت دیتی جائے دی، اے تے ہر خاص و عام جڑا ہے انہوں مہلت نہیں، بلکہ اللہ جس ویلے چاہے جنوں چاہے جویں چاہے بلا لوے۔ اس واسطے ساڑھے کو چند لمحے نے، اللہ پاک ساڑھی حاضرین قبول فرمائے، اور اس تو بعد انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آندے نے، انہاں دے آندیاں ہی ساڑھے 4 بچے نے جنہاں نے قرآن پاک پڑھے ہے، اور انہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے سینے دے اندر لا ریب کتاب جڑی ہے محفوظ رکھی، انہاں نے اللہ پاک دے کرم اور فضل نال دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں واسطے اور والدین واسطے اور اساتذہ واسطے اسی جڑے سارے شامل ہاں ساڑھے واسطے بخشش دا سبب بنائے۔ اور یہ گل کردہ اس واسطے بھی پیاں ماشاءاللہ تسی سارے احباب تشریف فرماؤ، مر جانا ہے جان چھڑ جانا ہے، دنیا تو کوئی شے نہیں لے کے جانا۔ سکندر بادشاہ بھی انہیں کہا میرے ہاتھ خالی کر دیو تے باہر کر دیو، لوکاں نو پتہ چل جائے پوری کائنات دا بھی مالک ہوئے اور بادشاہ حکم دا بھی روئے تے لے کے کچھ نہیں جاندہ، خالی ہاتھ لے کے جاندہ ہے۔ تے جیڑا بندہ اپنی اولاد نو حفظ کرائے گا، قرآن پاک پڑھائے گا، قیامت والے دن او دے سر تے تاج رکھیا جائے گا۔ انبیاء اور رسول اور کائنات دا ہر بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا، الہ العالمین کیا ایک کوئی نبی نے، کیا کوئی رسول نے، ایک کون لوگ نے جنہ دے سراں تے اتنے اعلیٰ نورانی تاج رکھ دیتے گئے لے؟ رب فرمائے گا او لوگ نے جنہ نے اپنی اولاد نو قرآن حفظ کرایا ہے۔ اسی اپنی دنیا دی شان و شوکت چاہنے ہیں، اسی اپنی دنیا دی شان و شوکت چاہنے ہیں، اللہ دی قسم چوکے آنا تو آنوں بھی پتہ ہے، میں انہوں تے اگے پتہ ہے تو آنوں بھی پتہ ہے کہ جدو بندے مرنا ہے نا اس ویلے اے نہیں پوچھیا جائے گا تو آدھی پراپتی کتھے پیچھے کننی ہے، اے نہیں پوچھیا جائے گا۔ ماشاءاللہ ساڑھے پائی محمد رفیق اتاری صاحب بھی تشریف لے آئے نے، مہربانی جناب، اے نہیں پوچھیا جائے گا، اے پوچھیا جائے گا 10 کی کر کے آئے ہیں، کی لے کے آئے ہیں۔ اسی کی جواب دے مانگے کہ اسی اپنی اولاداں نو کاروبار سکھایا، انہاں بڑا مال کمایا، یہ چند روزہ زندگی ہے۔ اللہ دا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، کل من علیہ فان، ہر چیز فانی ہے، یا بقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہن والی ذات رب العالمین دیئے۔ حضرات گرامی جدو مر جانا ہے جان چھڑ جانا ہے تو کسے سچے عقیدے دے مدرسے بچیاں نو داخل کرا کے قرآن دا حافظ ہی بنا لو، کسے تے ہٹ نہیں کر رہا، انہاں مدرسیاں داخل کراؤ جتھے ایتھے محبت دا چراغ جلدا ہوئے۔ جے محبت دا چراغ نہیں نہ جلدا، قرآن چھڑ کے ساری زندگی بھی ہو اللہ اللہ کردہ روے، رب کعبہ دی قسم ہے نہ او دے حفظ دا فائدہ ہے نہ او دے قرآن پڑھن دا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ نے سارا جہان اپنے یار واسطے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا سونیا کسے شے نو پیدا نہ کردا، تینوں پیدا نہ کردا، تینوں پیدا کیتا ہے تے کائنات نو بنایا ہے۔
تینوں پیدا کیتا ہے ہر شے نو بنایا ہے میرا موضوع یہ نہیں میں تمہیں پہلے عرض کر چکیا ہوں کہ میں تقریر کرنے واسطے نہیں اٹھیا شاہ صاحب دے انتظار واسطے چند جڑیاں گزارشات نے اور چند جڑے لمحات نے وہ تمہیں یہ دسنا چاہنا وا کہ مدارس جڑے نے وہ صرف اس واسطے نے کہ یہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ اپنے بچیاں نو قرآن حفظ کراؤ عالم دین بڑھاؤ تسی ویکھو سکولاں دے اندر اتنی اسی فیس بھی دینے ہیں اور 10-10 ہزار روپیہ میرا ایک دوست ہے ٹیولپ سٹی چ رہندا ہے 2-3 دن دی گل ہے میں کہا بھئی نام نہیں لینا شاید بیٹھا یا ہوئے میں پوچھیا بھئی جی تسی یہ بچے دی کنی فیس دیندے ہو اس نے کہا جی 10,000 روپیہ دی فیس ہے رکشے دا کرایہ وکھرا ہے تے میں انہوں آکھیا میں کہ یار ایتھے تے نہ سی رکشے دا کرایہ لینے ہیں نہ کوئی فیس لینے ہیں فری فنڈ تے دا فائدہ بھی بڑا ہے قیامت والے دن تاج پہنایا جائے گا بچے نو حافظ ہی بنا چھڑو لیکن جڑے لوگ اس طرح دے نا انہاں نو تھوڑا جہا اس چیز دا بڑا ہوندا ہے کہ ساڈا بچہ حفظ کرے گا اللہ دی قسم چوکے پینیاں 1000 درجے جڑا بندہ بے شک بڑے عہدے تے فائز یاب ہے لیکن جڑا حافظ قرآن ہے او دی شان نو نہیں پہنچ سکدا 1,00,000 2,00,000 روپیہ ماہانہ منتھلی انہوں ملتی ہوئے گی تنخواہ لیکن اے 10,000 لین والا او دے نالو اعلیٰ تے افضل ہے کیونکہ اے او چیزیں جڑی مصطفیٰ نے دسی ہے فرمایا حافظ قرآن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا تواڈے وچوں سب تو اعلیٰ او بندہ ہے جیڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھائے مصطفیٰ دی زبان ہوئے جدے وچوں رب بول دے وما ینطق عن الہوی فرمایا میرا محبوب لب کشائی نہیں جے کردا جب تک میں نہ چاہواں تے مصطفیٰ رب دی اجازت تو بغیر بول دے نہیں تے مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا تواڈے وچوں کنہ وچوں فرمایا میری امت وچوں ایسی سارے امت ہی بیٹھے ہیں نا بے شک اسی اپنے اپنے بچیاں نو کاروبار تے لایا ہے او خدا دیو بندے او ایک بچہ مسجد تے مدرسے نو دے دیو تاکہ تواڈی آخرت سمر جائے مال اکٹھا کردے پے ہو اے تواڈے کم نہیں جے ہونا یا تساں مرنا ہے تے تواڈا پیسہ تواڈے کم نہیں جے ہونا دنیا تے بھی نہیں ہوندا دنیا تے بھی نہیں ہوندا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ویکھدا ہے کہ اے میرے محبوب دی محبت اور میری محبت کون رکھن والا ہے اس واسطے انہاں چیزاں نو تھوڑا جہا سوچو دماغ تے پاؤ کہ اسی جامعات دے اندر فری تعلیم دینے ہاں قرآن پڑھانے ہاں اور آخرت دی طرف بلا کے آنے ہاں کہ آؤ میلہ لگا ہے دے وچ مل جاؤ تے اللہ پاک دے جنت داخل ہو جاؤ گے قرآن پڑھو گے سارا دن بچہ قرآن پڑھے گا اگر والد مر بھی گیا تے اللہ یقیناً فرمائے گا فرشتیو ہٹ جاؤ انہوں چھڑ دیو اے اپنا اولاد جڑی ہے میرے دین تے لا کے آیا ہے بڑیاں روایتاں نے لیکن انہاں روایتاں نوں چھوڑ کے عرض کر رہے ہیں بہرحال اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساریاں نوں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اسی اپنی اولاداں نوں قرآن اور حدیث دا سبق پڑھیے پڑھائیے اور انہوں نے دین دی طرف راغب کریے حضرات گرامی میرا خیال ہے قبلہ شاہ صاحب بالکل قریب آ گئے نے آیت مقصدہ ترجمہ سماعت فرماؤ بات شروع ہوئی سی کہ میں 4 بچے نے جنہوں نے قرآن پاک پڑھے ہے انہوں دی دستار بندی بھی ہوئے گی اور بڑے خوش قسمت والدین نے کہ جنہوں نے اپنے اولاداں نو قرآن پڑھایا اور اپنی آخرت نو سنوار لیا کیونکہ حضور دا فرمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس بندے پڑھ لیا فرمایا کہ او میں گارنٹی دینا جی دل دے وچ رائی دے دانے جنہ بھی ایمان ہوئے گا میں انہوں بھی جنت وچ لے جاواں گا حضور دے غلام سارے جنت وچ ہی جان گے کوئی گناہ گار ہے کوئی خطا کار ہے سیاہ کار ہے جانا ساریاں جنت وچ ہے لیکن اپنی سزا بھگت کے نمازاں نہیں پڑھیاں او دی سزا ملے گی اگر روزہ نہیں رکھے او دی سزا ملے گی
گناہ کیتے نے وہ سزا ملے گی، ہر چیز دی سزا مل کے پاک صاف کر کے اللہ تبارک و تعالی آخر حضور دے غلاماں نو جنت عطا فرمائے گا۔ تے بڑے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نے اپنی اپنی اولاداں نو قرآن پاک پڑھایا۔ ہن دعا یہ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی انہاں بچیاں نو اگوں قرآن پڑھ کے اس کا ترجمہ حدیث پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بچے قرآن پڑھ کے بھول بھی جاندے نے، کچھ بچے قرآن پڑھ کے تے اپنے آپ نو سمجھو دین والے پاسوں دور کر لیندے نے، قرآن پاک نو پڑھ دے نہیں۔ لیکن اے اللہ دی پاک ذات دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جڑے بچے قرآن پڑھ کے پھر قرآن نال وابستہ رہندے نے۔ صرف رمضان دا مہینہ نہیں، صرف رمضان دا مہینہ نہیں بلکہ کی کردے نے کہ رمضان تو اگے پیچھے بھی قرآن نو پڑھ دے نے، قرآن تے عمل کردے نے، قرآن نال محبت اور پیار کردے نے۔ جیڑی میں تواڈے سامنے آج تا جمعہ شاہ صاحب آئے، انشاءاللہ انہاں دا آندے ہی خطاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا محبوب اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے، اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے۔ تسی تھوڑا جہا نا ایک باری اچھی آواز نہ سبحان اللہ کو بولا، ایک باری نعرہ مروایا جو جاگ دے سارے نعرہ تکبیر، بچوں کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے پاک کر دیتا ہے، نجاست تو انج پاک کیتا ہے جی میں پاک کرن دا حق ہے، انج پاک کیتا ہے جی میں پاک کرن دا حق ہے۔ پتہ چلیا کہ نجاست آل رسول دے قریب، بولیا جے نجاست آل رسول دے قریب، نجاست آل رسول دے قریب، اہل بیت رسول دے قریب نہیں جا سکتی۔ جے اہل بیت دے قریب نہیں جا سکتی تے تینوں مینوں حکم ہویا کہ اے لوگو نجاست تو دور رویا جے، قانون الٹ ہو گیا۔ تیرے میرے بارے فرمایا کہ تسی نجاست تو دور رویا جے، جے تو اہل بیت دی باری آئی فرمایا نجاستے انہاں کو دور روی۔ قاعدہ قانون ضابطہ الگ ہو گیا۔ فرمایا کہ میں انہاں نو پاک اندا کر چھڑیا جی میں پاک کرن دا حق کے آندہ کون پہ ہے؟ رب العالمین۔ کون پہ آندہ ہے؟ رب العالمین۔ رب پہ آخدہ ہے کہ میں انہاں نو پاک کر دیتا ہے، انج پاک کیتا ہے جی میں پاک کرن دا حق کے۔ اے آل بیت کون نے؟ رسول دی نسبت دی وجہ تو، کا دی وجہ تو؟ نسبت رسول دی وجہ تو۔ اسی جنوں بھی میں سٹارٹ جملہ بولیا، جنوں بھی مننے یا رسول اللہ دی وجہ تو مننے یا۔ اہل بیت کو لو نجاست نو دور رکھا گیا، کیوں؟ کہ او اللہ دے محبوب دی اہل بیت ہے۔ پتہ چلیا جس رسول دی وجہ تو اہل بیت کو لو نجاست نو دور رکھیا گیا اور اس رسول دے قریب بھی نجاست جا سکتی نہیں، جا سکتی نہیں۔ پتہ چلیا رسول دے قریب جیڑا بھی ہوئے گا او پاک ہوئے گا، او دے قریب نجاست نہیں جا سکے گی۔ اہل بیت پاک ہے کیونکہ رسول اللہ دی اہل بیت ہے، اور جیڑا رسول اللہ دے قریب آرام فرما رہے ہیں، ایک دا نام ابو بکر ہے، دوسرے دا نام فاروق اعظم ہے۔ پتہ چلیا اہل بیت دے قریب نجاست نہیں جا سکتی تے رسول اللہ دے قریب بھی نجاست پھر مننا پوے گا۔ ابو بکر بھی پاک ہے، اونچی آکھیا جی ابو بکر بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی پاک ہے۔
جدی نسبت رسول اللہ نال ہو گئی وہ سارے ہی پاک نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت 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 علماء اہل سنت زندہ باد رسول اللہ دے قریب جڑیاں ہستیاں موجود نے وہ پاک نے پتہ چلیا ابو بکر بھی پاک ہے عمر بھی پاک ہے حضرات محترم توجہ میرے رکھو میرے محبوب علیہ السلام دے قریب نجاست نہیں جا سکتی جیڑا بھی انہاں دے قریب ہوئے گا پاک ہوئے گا رب العالمین توجہ میرے رکھو رب العالمین نے اوتھوں تک بھی قسم چک دیتی جدی نسبت رسول اللہ دے نال ہو گئی رسول اللہ دے نسبت دی وجہ تو اللہ نے پیار کیتا رب نے فرمایا توجہ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فرمایا محبوبہ مینو اونا کوڑیاں دے سما دے نال جیڑی مٹی لگی ہے اس مٹی دی قسم ہے عالم تخیل شاک نے پوچھیا یا اللہ اس مٹی دی قسم کیوں چکنا پہ ہیں فرمایا اس مٹی دی نسبت کوڑے دے پیر نال پیر دی نسبت کوڑے نال کوڑے دی نسبت نبی دے صحابی نال صحابی دی نسبت مصطفیٰ نال تے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فرمایا محبوبہ جیڑے تیرے نبی تیرے غلاماں دے گھوڑیاں دے سما نال مٹی لگی ہے اس مٹی دی قسم چکلاواں کیونکہ وہ دی نسبت بھی تیرے نال ہو گئی ہے پتہ چلیا بھئی رسول اللہ دے جڑے بھی قریب نے او پاک ہو گئے نے او بولو تو صحیح او پاک ہو گئے نے رولا نہ سنیا کرو جڑے باواں سر تے رکھ کے رولا پا دیندے نا تسی زیادہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت 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 آپ توجہ ادھر فرمائیے گا حسینیت 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 یسینو میجدی حب حیدر دی یارو جدی ماں چنگی ہوئے نعرہ حیدری من نوکر رکھ لے اماد کنے من نوکر رکھ لے اماد کنے سکھمان کے حیدر پڑھنا وہاں بندے اپنے عین عقیدے دے پن چھان کے حیدر پڑھنا وہاں میں شاکر مکھ حلالیاں دے پہچان کے حیدر پڑھنا وہاں من نوکر رکھ لے اماد کنے سکھمان کے حیدر پڑھنا وہاں بندے اپنے عین عقیدے دے پن چھان کے حیدر پڑھنا وہاں میں شاکر مکھ حلالیاں دے پہچان کے حیدر پڑھنا وہاں جتھے سن کے منکر سڑ جاویں اوتھے جان کے حیدر پڑھنا وا جتھے سن کے منکر سڑ جاون اوتھے جان کے حیدر پڑھنا وا غلط کو صحیح اچھا نہیں لگتا بزدل کو جڑی اچھا نہیں لگتا ولایت خون کی طہارت ہے لوگوں نجائز بچوں کو علی اچھا نہیں لگتا قبلہ حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد عدن صاحب آپ تشریف لائے آپ سے گزارش کروں گا سٹیج کا حسن بنے عزت مآب استاذ الحفاظ حافظ محمد عامر صاحب آپ سے بھی التماس کروں گا قبلہ آپ سٹیج کا حسن بنے علماء اہل سنت کے لیے سٹیج پہ اہتمام ہے بڑے افسوس دی خبر ہے جی میں چونکہ تمہیں پتہ ہے کہ جذباتی ضرور ہاں لیکن قانون دے خلاف جڑی بات ہے وہ مینوں برداشت نہیں ہوندی تے اگر کوئی مرید بیٹھا ہے تو معذرت کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے سید آل رسول سے احترام ضرور کرنے ٹائم دے کے نہ آنا یہ بڑی میں نہ کچھ نہیں کہندا سید ہے بہرحال یہ مناسب نہیں تے چلو خیر کوئی بات نہیں اسی دستار بندی کرنے اس تو بعد قبلہ شاہ صاحب دعا فرمان گے تواڈے سامنے تشریف لے آندے نے جناب